يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان 12ویں پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کا نام سورہ ہود ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے ہود، اور اسی کے نام پہ اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، نبی علیہ السلام کے مکہ میں قیام کے آخری وقت میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی توحید، قرآن مجید کے حوالے سے جو شک ہے، جو یہ شک کا اظہار کرتے ہیں مشرکین، ان کا رد، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اور پھر جو آخرت کے منکر ہیں، پہلے نبیوں رسولوں کی امتوں کا ذکر کر کے ان کے انکار کا، اور پھر ان کے انکار پہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و خواتها، یہ سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتیں جو ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک میں، آپ کے سر مبارک میں جب سفید بال کچھ آئے تو آپ نے کہا یہ بڑھاپا جو ہے یہ ان صورتوں کی وجہ سے ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، پھر ان نبیوں کی قوموں کے اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دل کو یہ باتیں لگنے والی ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ باتیں بھی، تو فرمایا کہ ان صورتوں نے اور ان جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں آپ کو جتنے بھی جانور نظر آتے ہیں، چوپائے نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ سب کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب رزق دینے والا اللہ ہے تو پھر میں اور آپ ایک دوسرے سے حسد کیوں کریں؟ کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس مناسب ہے، اور کوئی تنگ دست اور فقیر ہے، تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر اس کے شکر کا امتحان لینا چاہتا ہے، کسی کو مناسب دے کر اس کے شکر کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور کسی کو کم دے کر اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ بندے نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس نے مر کے کہاں جانا ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہے، زندگی موت کے کیا فیصلے ہیں، یہ بھی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ لے کر کے جائیں اور اپنے رب کو راضی کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی سورہ یونس کی طرح اسی بات کا ذکر کیا کہ اگر دنیا میں یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، مگر نہ توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرے گا، اور کل قیامت والے دن بھی جو مشرک ہے اس کا کوئی بھی عمل ناقبول ہے، اور اگر توبہ کیے ہوئے، بغیر کیے ہوئے شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اس میں اس کو داخل کرے گا۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو یہ تو جادو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بات کو جادو کہتے ہیں، حالانکہ جادو نہیں، یہ تو حقیقت ہوگی، یہ کوئی خواب نہیں ہوگا کہ خواب میں بندے کو قبروں سے اٹھایا جائے اور خواب میں جنت میں پہنچایا جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں انسان کو، مٹی میں ملے ہوئے انسان کو زندہ کرے گا، پھر اس کو میدان محشر میں لے کر آئے گا، پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے لیے جزا یا سزا کا اعلان ہوگا۔ تو یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے یہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معذب قوموں کا ذکر کیا، یعنی جن پہ رب کا عذاب ہوا۔ پہلی قوم نوح علیہ السلام کی ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ آپ پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی آدم علیہ السلام کے بعد، جب یہ آپ کی اولاد شرک اور کفر کے گٹا کوٹ اندھیروں میں مبتلا ہو چکی تھی، تو نوح علیہ السلام کو بھیجا، جائیے آپ دنیا میں توحید کا پیغام سنائیے۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ نے دعوت 2 3 4 بار دی، 10 15 سال دی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام نے 50 کم 1000 سال دعوت دی، یعنی 950 سال، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ جتنی دعوت دیتے گئے اتنے ہی لوگ راہ فرار بھی اختیار کرتے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر کیا۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ میں اور آپ اپنے گلی اور محلے میں دعوت کا کام کرتے ہیں، کسی کو نماز کی 1 بار دعوت دی، 2 بار دی، وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو تیسری بار ہم کہتے ہیں یار اس کے دل پہ مہر لگی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یار یہ سدھر نہیں سکتا، میں نے بڑی دعوت دی ہے۔ کتنی بار دعوت دی ہے؟ اور 2 3 بار دعوت دی ہے، یعنی ہم 2 3 بار میں اکتا جاتے ہیں۔ یہ نبی کیسا نبی ہے؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے کہ جس نے 950 سال اپنی قوم میں دعوت توحید کا کام کیا، اور 80 کے قریب لوگ ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے صرف مسلمان ہوئے۔ بعد میں راہ فرار جب زیادہ حد تک اختیار کرنے لگے، آپ سے مذاق بھی کرنے لگے اور آپ کو تکالیف سے بھی دوچار کرنے لگے، ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، لیکن یہ تو فرار اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف یہ لوگ ہی نہیں بلکہ آپ کی بیوی بھی کافرہ تھی، مشرکہ تھی، آپ کے تقریباً 6 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا بھی کافر تھا، ماں کے نقش قدم پہ تھا، وہ بھی باپ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، کشتی تیار کریں۔ کشتی تیار کی گئی، کشتی تیاری کے مراحل میں ہے تو تب بھی مذاق کرتے ہیں۔ بہرحال کشتی تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی شامل کر لو، کچھ جانور بتا دیے ان کے جوڑے بھی شامل کر لو۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا اس قوم پہ پانی کا عذاب نازل ہوگا اور پانی میں صرف کشتی ہی ٹھہر سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کروائی۔ چنانچہ آپ کو نشانی بتائی، فلاں تندور سے آگ نکلتی ہے، لیکن جس دن وہاں سے پانی نکلے گا تو سمجھ لینا آج خلاف فطرت کام ہوا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایمان والوں کو بھی شامل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، نبوت و رسالت کا انکار کیا، توحید کی دعوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ آسمان بھی پانی برساتا ہے، زمین بھی پانی اگلتی ہے، ہر طرف پوری دنیا میں پانی پانی ہو جاتا ہے، اور یہ پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ہوتے کھاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا بھی، وہ جو ایک بیٹا ہے وہ بھی غوطے کھا رہا ہے۔ یا بنی ارکب معنا، بیٹا تھا، محبت تھی، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، کچھ کلمہ پڑھ لو، میری بات مان لو۔ بیٹے نے کہا ابا تیری بات نہیں ماننی، کلمہ نہیں پڑھنا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، رہی بات پانی سے بچنے کی، ابھی دیکھنا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نے میرا کیا کرنا ہے۔ باپ نے کہا لا عاصم اليوم، یہ پانی نہر کا نہیں ہے، سمندر دریا کا نہیں ہے کہ تو پہاڑوں پہ چڑھ جائے تو بچ جائے گا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا تھا، باپ کشتی میں تھا، بیٹا غوطے کھا رہا تھا، اچانک ایک درمیان میں لہر آئی، بیٹے کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تیرے گھر والے محفوظ رہیں گے، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا نوح غلط بات نہیں کرنی، انہو لیس من اہلک، ذرا بات درست کرو، یہ تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا چاہے نبی کا بیٹا ہے، آج نبی کی نسبت بھی کام نہیں آئے گی، تیرے اہل سے نہیں، تیرے اہل سے، تیرے عقیدے سے، تیرے ایمان سے وہی وابستہ ہے جو کلمہ پڑھ کے تجھ پہ ایمان لے آیا ہے اور تیری کشتی میں سوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھر حکم دیا، جب یہ سارے لوگ غرق ہو گئے، چند لوگ زمین پہ بچے،
इन्हें आदम सानी इसलिए कहते हैं, आदम से इंसानियत की इब्तिदा हुई और उसके बाद इनसे आगे दुनिया की दोबारा इब्तिदा हुई। ये सारे के सारे मारे गए। अल्लाह ने कहा इतना पानी, जमीन को हुक्म दिया, उसने पानी चूस लिया। आसमान से कहा कि थम जा, जूदी पहाड़ के पास इस कश्ती को ठहरा दिया और कहा जमीन पे उतर जाओ और दोबारा से अल्लाह ताला को याद करो। और ये इस वाकया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां और बहुत सारे ये हमारे लिए असबाक रखे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला वाकया बयान करता है हूद अलैहिस्सलाम की कौम का। ये भी अपनी कौम से ये कहते हैं, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुम ये बुतों की इबादत और ये सब कुछ छोड़ दो। कौम ने साफ साफ इनकार किया, हम अपने माबूदों की इबादत नहीं छोड़ सकते, एक तेरे सच्चे रब की इबादत नहीं कर सकते। बार बार दावत, बार बार इनकार, बहुत कोशिशें की, लेकिन जब ना माने तो अल्लाह ताला ने इन पे अजाब नाजिल किया। इन पे अजाब तेज हवा का था। इन लोगों ने सोचा कि जो पहली हमसे कौम तबाह हुई, ये जो नबी हूद, नबी नूह का किस्सा जिक्र करता है कि तुमसे पहले ऐसे ऐसे लोग थे और वो इसी तरह तबाह हो गए। अच्छा, ये लोग तो जमीन पे रहते थे, पानी का अजाब आया तो मारे गए, ये तो पागल थे। हम ऐसा करते हैं, पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं, गारों में हम रहते हैं, ताकि अगर हम पे अजाब आ भी जाए तो अजाब हमारा कुछ ना बिगाड़े। ये लोग बड़े बड़े कद आवर, पहाड़ों को तराश के घर बनाने वाले, पहाड़ों के अंदर रहने वाले। अल्लाह ने कहा अच्छा ये बात है तो कोई बात नहीं, ऊंचे ऊंचे महल बना लो, पानी का अजाब नहीं आता। अल्लाह ने इन पे तेज हवा का अजाब भेज दिया। अल्लाह कहता है कि वो हवा कितनी देर चली, वो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। उसने हर चीज ही उखाड़ के रख दी। इनकी लाशें इस तरह गिरी हुई थी कि जैसे खजूर के लंबे लंबे तने जो कुछ देर पहले पहाड़ तूफानों से टकरा रहे थे, ऐसे जमीन पे खड़े थे, कुछ देर के बाद उखड़ के जमीन पे पड़े थे। इस तरह इनकी लाशें पड़ी हुई थी। अल्लाह ने अजाब की नौइयत बदल दी और इस तरह इनको भी सबको तबाह बर्बाद कर दिया। ईमान वाले जो थे वो हूद अलैहिस्सलाम के साथ पहले ही निकल गए, अल्लाह ताला ने उन्हें निजात दी। एक और कौम का जिक्र किया, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। और ये कौम समूद कहाँ रहती थी? जब हम मदीना से, मदीना मुनव्वरा से तबूक की तरफ जाएं, शाम की तरफ, तो रास्ते में ये मदाइने साले आते हैं, यानी इन लोगों का मोहल्ला आता है। नबी सल्लल्लाहु जब तबूक में गए तो रास्ते में आप यहाँ पे ठहरे और यहाँ पे कुछ खाना पीना भी, सामान भी तैयार कर दिया। आप रोने लग पड़े। कहा अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुएं, ये पानी, ये तो उस कौम का है जिस पे अजाब नाजिल हुआ, कुछ नहीं खाना, जो पका लिया है वो गिरा दो, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। फिर आपने फरमाया जिन कौमों पे रब के अजाब नाजिल हुए उनकी बस्तियों में ना जाया करो। शर्त ये है जो भी वहां से गुजरे वो रो के गुजरे, अल्लाह ताला की हमदो सना इस्तिगफार करते हुए गुजरे, क्योंकि इन लोगों पे रब का अजाब नाजिल हुआ। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को भी तबाह किया, क्योंकि इन्होंने अपने नबी की दावत को ठुकराया, ईमान न लाए। एक दिन कहने लगे अगर वाकई तू नबी है हमारी डिमांड पूरी कर दे, मौजज़ा दिखा दे। भाई मौजज़ा क्या? ऊंट का बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, हमें ऊंटनी चाहिए पहाड़ से, पहाड़ ऊंटनी जन्म दे, अगर ये काम हो जाए तो हम ईमान ले आएंगे। इन्होंने रब से दुआ की और एक हामिला ऊंटनी वो पहाड़ से बरामद हो गई, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत कि उसे पानी एक दिन पीने के लिए, एक दिन चारा खाने के लिए चाहिए था। तो उस नबी ने कहा कि एक दिन तुम्हारा और तुम्हारे जानवरों का और एक दिन इस अकेली ऊंटनी का, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। तो ये था कि ईमान लेकर के आते, मगर उन्होंने उसका इनकार किया, ऊंटनी को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाजिल कर दिया। कौमे साले, उनमें से जो नेक लोग थे वो अपने नबी साले के साथ वहां से निकल गए, तो अल्लाह ताला ने चीख का अजाब उन पे नाजिल किया। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उन्हें जमीन पे पटक के रख दिया, फसव्वाहा, उन्हें बराबर कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। एक नबी का इनकार, एक अल्लाह की तौहीद का इनकार, और एक अल्लाह ने जो मौजज़ा दिखाया उसका इनकार। इतना तकब्बुर, इतना घमंड, इतनी अकड़ उन लोगों में
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد ایک نبی لوط ہے، اس کی قوم کا بھی تذکرہ ہے. اس کو ہم آگے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. ان کی اگلی صورتوں میں گناہ ہے. اسی طرح نبی شعیب کا بھی تذکرہ ہے، ان کے بھی جو گناہ ہیں اگلی صورتوں میں بالتفصیل آئیں گے. ان دونوں قوموں کا ہم وہاں پر تذکرہ کریں گے. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی اسی پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ ایسا ہے نبی یوسف علیہ السلام کا جو بالترتیب بیان کیا ایک ہی جگہ پر. یعنی آدم علیہ السلام کا کچھ واقعہ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں، یعنی جیسے حالات تھے ویسے اللہ نے نازل فرمایا. یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے کہا یہ احسن القصص، سارے قصوں سے اعلیٰ ہے. اس میں بڑی بڑی نشانیاں اور بڑے بڑے سبق ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا پیارا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ جن کا نسب کسی پیغمبر کو نہیں ملا. آپ بھی نبی، آپ کے باپ یعقوب بھی نبی، آپ کے دادا اسحاق بھی نبی، آپ کے پردادا ابراہیم بھی نبی. یعنی نبوت چوتھی پشت میں داخل ہو چکی ہے مسلسل. ایسا نسب اور کسی کو نہیں ملا. مطلب اللہ کے نبی نبی ہیں، آپ کا باپ بھی نبی نہیں، دادا بھی نبی نہیں، اسماعیل تک کوئی نبی نہیں. اسماعیل علیہ السلام صرف جا کے آگے پیغمبر ہے. تو یہ جو نسب ہے، یہ نسب صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ ابھی چھوٹے تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. باپ سے ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرا جانشین ہے. کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے لیے کوئی سازش کریں گے. یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے. اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو جب تک آپ اپنے مشن کو مکمل نہیں کر دیتے آپ شور نہ ڈالیں. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جس کو بھی اللہ نعمت دیتا ہے لوگ اسے حسد کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کامیابی میں جتنا آگے بڑھتے ہیں والدین اتنا شور کرتے ہیں. بچہ حفظ کرنے لگ پڑا، ماں باپ نے ڈنڈورا پیٹا، میرا بچہ اتنا سبق یاد کرتا ہے، یہ کچھ کرتا ہے. اگلے دن ہوتا ہے بچہ جاتا ہی نہیں، نظر لگ گئی، شیطان پیچھے چڑھ گیا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی جب تک آپ کا مشن پورا نہیں ہوتا آپ اپنی اچھی باتیں نہ بتائیں، چھپا کے رکھیں تاکہ نظر نہ لگے، شیطان پیچھے نہ چڑھے، لوگ حسد نہ کریں. یہی نصیحت آپ نے یوسف علیہ السلام کو کی. مگر یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے بھائیوں سے کوئی یہ بات یا انہیں پتہ چل گیا یا آپ سے ہو گئی، بہرحال ان لوگوں نے یہ سازش کی اور کہا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں. ایک نے کہا یار قتل نہ کرو، آپ ایسا کرو اس کو کنویں میں پھینک دو. کنویں میں پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل سے اس کو بچا دو، اور اگر باپ کے سامنے کل کو آنا بھی ہوا یا وہاں سے کوئی اٹھا کے اس کو لے جائے بیچ کے منڈیوں میں بیچ دیں. تو بہرحال اس نے ایک درمیانی رائے دی کہ مارو نہیں، اس کو پھینک دو. چنانچہ باپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہیلے بہانے کر کے، چونکہ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل تھے، اسرائیل کی اولاد یہی آگے یہود تک چلتی آ رہی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے باپ سے کہا شکار کھیلنا چاہتے ہیں، بیٹے کو ساتھ بھیج دو، چھوٹا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، تمہارا بڑا پیارا ہے. باپ نے بھیج دیا تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. روتے ہوئے آگے کہ بیڑیا آپ کے بیٹے کو کھا گیا. بہرحال ایک طویل داستان ہے. یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، قافلے والوں کے پاس گئے، بھائیوں نے انہیں بیچ دیا، پھر منڈیوں میں بکے، پھر عزیز مصر کے گھر میں گئے، پھر اس کے منہ بولے بیٹے بنے. پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے اسی کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی. اور ادھر یہ بہن بھائیوں سے کٹوف ہو کر جب بھائیوں کی شفقت کی ضرورت تھی، ماں کی ممتا کی ضرورت تھی، باپ کے پیار کی ضرورت تھی، رشتہ داروں کی محبتوں کی ضرورت تھی، تب سے یہ نبی بچپن سے ہی آزمائشوں کا شکار ہو گیا. ادھر باپ اس کے غم میں تڑپتا ہے اور ادھر بیٹا آزمائشوں سے گزرتا ہے. یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آخری مکے کے دور میں نازل فرمائی. یعنی یہ نبی آپ پر آزمائشوں کا دور ہی نہیں آیا. آپ نے آزمائشیں دیکھی، باپ فوت ہو گیا، دادے نے سنبھال لیا، ماں نہیں تھی تو اس کے بعد دادا گیا تو چچا آ گیا. ساری دنیا آپ پر 40 سال تک چھاؤں بن کے رہی. آپ نے تو ابھی مشکلات آئی ہیں، چند سال ہوئے ہیں. یہ دیکھو یوسف بچپن سے ہی ایسا پیغمبر ہے کہ جس پر سازشوں کا، حسد کا اور آزمائشوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی عورت نے برائی کی دعوت دی، آپ نے برائی سے دامن چھڑایا.
یہ قصہ ہے کس لیے؟ نوجوانوں کے لیے کہ جو آج بدکاریوں میں زناکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ عظمت کردار کا قصہ ہے، یہ کہانی سنانے والی ہے، یہ بڑے سبق رکھتی ہے۔ اللہ کا ڈر جب دل کے اندر ہو تو کس طرح برائیوں سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ اس عورت کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ نانا تجھے میں نے پھنسا کے چھوڑنا ہے، یا جیل جائے گا یا میری ہوس پوری کرے گا۔ اس نے اور عورتوں کو بھی اکٹھا کر لیا، وہ بھی سارے ان کے حسن پر فدا ہو گئی، کیونکہ ان کو حسن ہی اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا۔ بہرحال یہ جیل میں چلے گئے، کئی سال وہاں پہ رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو بندوں نے خواب دیکھا، جیل میں رہنے والوں نے۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا سر پہ روٹیاں اٹھائی ہیں تو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے میس میں کام کرتے تھے، اور اس نے الزام لگایا کہ اس نے ان دونوں نے میرے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اس چکر میں یہ جیل کے اندر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بعد میں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا کئی خداؤں کی؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ نبی پیغمبر جہاں پر بھی ہو وہاں دعوت توحید کا کام کرتا ہے۔ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر کہا جو شراب نچوڑ رہا ہے وہ رہا ہوگا، جس سے یہ کھانا کھایا جا رہا ہے سر سے، پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اس کے لیے عدالت سزائے موت کا اعلان کرے گی۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ایک رہا ہو گیا، ایک پھانسی چڑھ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی وہاں پر ہے، اس کا بھی ذرا پوچھ لو جا کر۔ وہ بڑا بادشاہ تھا، عزیز مصر چھوٹا بادشاہ تھا، اس سے جو بڑا بادشاہ تھا یہ وہاں پہ جانا تھا اس نے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے کہا یوسف نے جلدی کی، کیوں کہا اسے کہ بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا؟ کہا ہم نے اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ کر دیا۔ پھر کئی سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اسے بھول گیا۔ ایک دن بادشاہ نے بڑا عجیب خواب دیکھا، معبر اکٹھے کر لیے، یار خواب بڑا عجیب ہے، کوئی تعبیر نہیں بتا رہا۔ پھر اس کو یاد آیا یہ بادشاہ کی شراب نہ چھوڑنے والا، اوہو ایک بندہ ہے قیدی، جو تعبیر اس نے مجھے بتائی تھی وہی ہوئی۔ کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے اسے ہم بلا کے لاتے ہیں، وہ تعبیر بڑی کمال بتائے گا۔ یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، آپ نے کہا خواب کیا ہے؟ کہا 7 موٹی گائیں، پھر 7 دبلی گائیں، چھوٹی پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا گئی۔ بڑا عجیب خواب ہے، حالانکہ طاقتور کمزور کو کھاتے ہیں، یہاں کمزور طاقتور کو کھا گئے۔ پھر 7 سبز خوشے نکلتے ہیں، اور پھر کچھ خشک سا سبزہ نکلتا ہے، مریل سے پودے نکلتے ہیں۔ تعبیر بڑی عجیب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ پہلے تمہارے اب جو 7 سال ہیں وہ بڑے خوشحالی کے ہوں گے، اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور کامیابی تمہاری یہ ہے کہ جو تم اب 7 سالوں میں بچا لو گے وہی تمہارے اگلے 7 سال کام آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت بارش برسائے گا اور تمہاری خوشحالی کا دور ہوگا۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ یہ بڑا بادشاہ تھا، عزیز مصر صرف مصر کا بادشاہ تھا، وہ چھوٹا بادشاہ تھا۔ تو یہ بڑے بادشاہ نے دیکھا یار بندہ بڑا کمال ہے، اتنی کمال تعبیر۔ اس نے کہا اسے لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں آتا، پہلے مجھے ثابت کرو میں بے گناہ ہوں، میں کردار کا میں غلط ہوں یا عزیز مصر کی عورت غلط ہے، مجھ پہ ناجائز الزام لگا کر مجھے جیل میں بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کیا مسئلہ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا، نیچے کیا کھچڑی پکی، کس نے کس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا باہر، پہلے وہ مصر کی عورتوں کو بلاؤ، عزیز مصر کی بیوی کو بلاؤ، ان سے واقعہ سنو کہ آج سے کئی سال پہلے کیا ہوا تھا، کون جھوٹا تھا کون سچا تھا، پھر میں باہر آؤں گا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا، عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا، اس نے دنیا کے سامنے بربلا کہا یوسف چونکہ سچا تھا، بے گناہ جیل میں چلا گیا، مگر سچے بندے کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سچا ثابت کرتا ہے۔ اس عورت نے اور باقی عورتوں نے کہا جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے، انہوں نے کہا یوسف سچا ہے، ہم ہی غلط تھی، ہم ہی برائی کی دعوت دینے والے تھے، ہم ہی اس بات پہ تلی تھی، یا برائی کر لو یا جیل میں جاؤ، مگر یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس نے جیل میں جانا گوارا کر لیا، برائی کرنا گوارا نہیں کی۔
تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی جب صداقت کی گواہیاں ملی، پھر آپ جیل سے آئے، بادشاہ نے کہا کہ تو امین ہے، امانت دار ہے، تو بڑا ذہین اور عالم آدمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجھے کوئی عہدہ دیں اور آئندہ سال جو کچھ ہونے والا ہے، قحط سالی آنے والی ہے، اس کی پلاننگ بھی ہم آپ سے کروائیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ ایک خوراک کا محکمہ دے دو، مجھے وزیر خوراک بنا دو اور میں یہ کام سنبھال سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خوراک بنا دیا گیا۔ اس طرح وہ جو حسد کرنے والے بھائی تھے، جنہوں نے سوچا اس کو کنویں میں پھینکو، آج ان کا بھائی وزیر خوراک بن گیا ہے، حکومت میں ایک بہت بڑا اس کو مقام مل گیا ہے۔ آگے کیا ہوگا 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بقیہ قصہ بیان کیا ہے، جسے ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ آپ کی توفیق